بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زویا سید ہے, میں پونے میں رہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا لو میرج کرنا اسلام کے خلاف ہے؟ اگر لڑکا مسلم ہی ہے اور میرے امی رشتے سے خوش ہیں مگر ابا کو یہ رشتہ منظور نہیں اور مجھ سے بات نہیں کرتے, اسی وجہ سے آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. جی دیکھیے, ماں باپ نے اپنے بچوں کو پالا ہے, پرورش کی ہے, اور اپنے بچے کے مستقبل کو ماں باپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ شادی ارینج میرج ہو, ماں باپ کی پسند اور ماں باپ کے اچھی طرح سے دیکھ بھال لینے کے بعد شادی کی. شکریہ. السلام علیکم. السلام. مائی نیم از حسقیل, آئی ایم فرام پٹنہ. آپ کوئی ایسی یا آیت بتائیے کہ ہمارے دماغ تیز ہو اور پڑھائی میں دھیان لگے. کسی چیز کو جلدی یاد کرنا چاہتا ہوں اور یاد نہیں ہوتا, کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا ہے. سورہ طٰہٰ کی 114ویں آیت شریفہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت شریفہ کی زیادہ تلاوت کریں, بالخصوص واجب نماز کے قنوت میں اس آیت شریفہ کو پڑھیں. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کشمیر سے ہیں. مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے نماز کی چوتھی رکعت دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا ہماری نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, نماز آپ کی ٹھیک ہے. قنوت مستحبات میں سے ہے, اس کے تکرار کی بنا پہ نماز باطل نہیں ہو. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فرا خانم ہے, میں جونپور سے ہوں. میرا سوال ہے کہ عورتوں کو ظہر کی نماز جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے یا جمعے کی نماز کے بعد؟ نہیں, ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آپ اول اذان جو صحیح وقت کے اوپر دی جا رہی ہو, اس وقت اذان کا وقت آ جانے کے بعد آپ اپنی ظہر کی نماز شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اختر عباس نقوی ہے, میں واٹوا احمد آباد سے ہوں. میرا سوال ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ جناب سکینہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت کی تاریخ 10 صفر المظفر بیان کی گئی ہے, اور جناب زینب اولیاء مقام کے سلسلے میں تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے 16 ذی الحجہ بھی بیان کی ہے اور بعض نے 15 رجب کا بھی تذکرہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم نوشین فرام امروہہ. میرا سوال ہے کہ آج کل بچوں کو ڈائپر پہناتے ہیں تو کیا پیک ہوئے بچوں کو امام بارگاہ وغیرہ میں لے جا سکتے ان ہیں؟ مقدس جگہوں کے اوپر جہاں طہارت کی شرط قرار دی گئی ہے, اگر یہ پتہ ہے کہ نجس ہو چکا ہے بچہ تو پھر احتیاط کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ببر علی رائے پور سے. میرا سوال ہے کہ ہمارے گھر سے 6 سال پہلے میت ہوئی. میری امی روز کھانے پر فاتحہ دیتی ہیں, لیکن ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ صرف میت ہونے کے 40 دن تک کھانے پر فاتحہ دینا چاہیے اور اس کے بعد صرف جمعرات کو. لیکن میری امی روز کھانے سے پہلے فاتحہ دیتی ہیں, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرے سوال کو جواب ضرور دیجیے. یقیناً بہت عمدہ بات ہے. اگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب سال بھر نہیں زندگی بھر کیا جائے تو یقیناً یہ بڑی عمدہ بات ہے. دن میں کئی دفعہ ہو سکتا ہے. بہت عمدہ بات ہے, اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عامر فرام امبیڈکر نگر. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد تھی, وہاں پرانی ہو گئی, اب اسے توڑ کر نئی بنائی جا رہی ہے, تو راستے کے لیے مسجد کو جگہ سے ہٹا کر تھوڑا پیچھے کر دیا جائے گا, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, یہ مسئلہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ وقف ہوتی ہے مسجد, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا, کشادہ کیا جا سکتا ہے. اس علاقے کے عالم دین یقیناً یہ مسئلہ جانتے ہیں, اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ مسجد کو کچھ پیچھے کر رہے ہیں تو اس کے معنی کہ وہ مسجد کا جو آگے کا حصہ کہ جو مسجد میں شامل نہیں ہوتا شاید انہوں نے اس کو چھوٹا کیا ہوگا, ورنہ ممکن نہیں ہے کہ مسجد کو اپنی جگہ سے ہٹایا جائے سوائے یہ کہ خاص کوئی حکم مرجع تقلید کی طرف سے ہو. تو شاید ممکن ہے کہ مسجد کا وہ آگے کا حصہ کہ جہاں پہ چپل وغیرہ رکھی جاتی ہے وہ جگہ معمولاً مسجد کا حصہ نہیں ہوتی. شکریہ. میرا کوشچن ہے کہ کیا درگاہوں میں جا کر ہم لوگ چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہیں, وہ غلط ہے یا صحیح؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, اور ایک سجدہ سجدہ شکر کے عنوان سے ان جگہوں کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں مومنین انجام دیتے ہیں. سجدہ شکر ہے, اللہ کے لیے ہے, تو کوئی حرج نہیں. مولانا السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں قرآن کی 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے, تو جب ہم کسی مرحوم کا سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس میں تو 7 آیتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے,
تو کیا الحمد کی سورہ کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنا صحیح جی ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، بقیہ سورے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو چھونے کی اجازت نہیں ہے، یقیناً اس کے حروف، اس کے الفاظ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام۔ میرا نام آیت کاظمی ہے، میں علی گڑھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اگر اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی؟ نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کے لیے اسی لیے مستحب ہے کہ راستوں میں نماز نہ پڑھی جائے، اور اسی طرح سے کھلے دروازے کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ گزر رہے ہوں تو جہاں پر انسان نماز پڑھائے آگے کوئی چیز رکھ دے تاکہ کراہت۔ آگے سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہم روز صدقہ نکالتے ہیں لیکن چینج پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوائنز دوبارہ یوز کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم بندھا ہوا پیسہ رکھ دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل تو اور زیادہ دشواری ہے۔ جی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب ہم کسی وجہ سے آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو پلیز جواب دیجیے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ بار بار سوال کیجیے۔ یقیناً یہ پروگرام اسی لیے ہے، مسائل زندگی، کہ آپ سوال کیجیے، علماء کرام یہاں زحمت کرتے ہیں، جواب لیکن دیتے ہیں۔ جاوید بھائی اس بات کو بھی آپ واضح کر دیں جی کہ اگر ایک سوال پوچھنے والا سوال کا جواب اس سے مس ہو گیا جی، تو کیسے اس جواب کو حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کوئی طریقہ بتائیے اس یہ کے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یہ جو ہے ایپیسوڈ نشر ہو چکا ہوتا ہے، ریلے ہو چکا ہوتا ہے، جی اس پہ جا کے نیٹ پہ جا کے دیکھ یعنی لیں، اگر یہ چاہیں تو جی، اس پروگرام کو دوبارہ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے۔ ہمیشہ رہتا ہے۔ جی جی لیکن بہرحال آپ کا پھر سے سوال ہم لے لیتے ہیں، ایک بار ریپیٹ کر دیں، آج کر دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر ہمارے پڑوس میں جو فیملی ہے وہ اپنی ڈاٹر ان لا پر ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، حتماً دیا جا چکا ہے کہ اپنی بہو پر ان کے پڑوس میں کوئی ظلم کرتا ہے اور یہ ان کے ہسبینڈ بھی شامل ہے اس ظلم میں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ جی خاموشی ظلم میں شرکت سمجھی جاتی ہے۔ جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ خود جا کے کہہ سکتے ہیں، اگر اس بات کا خوف ہے کہ مزید ظلم بڑھ جائے گا میرے کہہ دینے سے، آپ علاقے کے عالم دین سے گفتگو کر لیجئے، وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، یا نہ صحیح وہ خطبہ جمعہ میں ذکر کر سکتے ہیں، مجلسوں میں ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی طریقہ نہ ہو تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس بچی کے والدین کو خبر کر دیں، اس بچی کے بقیہ گھر والوں کو اطلاع دے دیں، نہ صحیح کم از کم اپنے دل سے تو آپ اظہار برات کرتے رہیں، تاکہ یہ رہے کہ اللہ ہم اس ظلم میں خود کو شامل نہیں کر رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ہبلی سے ہوں، گھر میں ہم سب چینل ون بہت دیکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اللہ کی دعا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ انڈیا میں ہر کوئی دیکھے، پوری دنیا میں کیوں نہیں دیکھے؟ پوری دنیا میں دعا کیجئے کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور ہر بات میں غصہ کرتا ہے، اسے غصہ دور کرنے کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ ایک آیت شریفہ ہے قرآن مجید کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت شریفہ کو اگر پانی کے اوپر دے دیا جائے پڑھ کر تو یقینی طور کے اوپر غصہ کم ہوتا ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جن چیزوں سے غصہ بڑھتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب۔ سلام۔ السلام، I'm حسین فرام یو پی۔ میرا سوال ہے کہ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، میرے کچھ غیر دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کے وہ داماد تھے دوسرے خلیفہ، اور انہوں نے بتایا کہ دوسرے خلیفہ کی ایک بیوی کا نام کلثوم تھا۔ مجھے بتائیے کہ یہ سچ ہے؟ نہیں، ایسا تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے من گھڑت باتیں لکھی ہیں، جی، لیکن سرکار امیر المؤمنین کی اس بیٹی یعنی جن کا نام جناب کلثوم تھا، وہ جناب عبداللہ عبداللہ کے بھائی سے، جناب جعفر کے بیٹے سے ان کا عقد ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں علی گڑھ سے زہرا بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں بیٹی اور بہو کے پردے میں کوئی فرق ہے؟ کیا پردہ صرف بہو کے لیے ہے؟ نہیں، جی، بالکل نہیں۔ جی، اسلام میں پردہ ساری خواتین کے لیے ہے، جی، بلا استثناء۔
بہو اور بیٹی کا اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا پردہ بہو پر واجب ہے نامحرموں سے، اتنا ہی پردہ بیٹی پر بھی نامحرموں سے واجب قرار دیا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. میرا سوال ہے کہ رجائی طلاق کیا ہے؟ اگر اسے طلاق دے دیا ہے خاتون سامنے نہ ہو، گھر کے باہر ہو، تو کیا وہ طلاق مانی جائے گی؟ پلیز مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے. طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس طلاق میں عورت کو عدت کے درمیان عدت کے درمیان شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے. یعنی شاید ممکن ہے کہ پشیمان ہو جائے، شاید ممکن ہے کہ حالات کا تقاضا ایسا ہو کہ اب وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ اس زوجہ کو اپنی زوجیت میں واپس لے آئے. صرف جا کے گفتگو کر لینا، اس سے ملاقات کر لینا، اس سے یہ جملہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتا ہوں، یہ دوبارہ شوہر زوجہ شمار ہوں گے. اب انہیں نکاح نہیں، عدت کے درمیان اگر ہے، اب انہیں دوبارہ نکاح نہیں پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. لہٰذا اس طلاق رجعی میں شوہر دوبارہ اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شبی حیدر نقوی ضیا فتح پور یوپی سے. کچھ دن پہلے میری دادی کا انتقال ہوا تھا. الحمدللہ ان کی پوری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہے، الحمدللہ. لیکن اپنی زندگی کے تقریباً 15 دن شدید بیماری کی وجہ سے ان کی نمازیں چھوٹ گئیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا میرے بڑے ابا کے ہوتے ہوئے میں ان کی قضا نماز ادا کر سکتا ہوں؟ جی آپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی دادی کی ان قضا نمازوں کو آپ بجا لیں. اور دوسرا سوال ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں، تو کیا مجھے بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کرنی ہے؟ نہیں، آپ کو نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے. جی. اور ایک جملہ اور عرض کر کہ آپ کو اپنی دادی کی جو نمازیں قضا پڑھنی ہے وہ آپ اپنے وظیفے کے مطابق پڑھیں گے. یعنی جس طرح سے مغرب کی نماز آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، عشاء کی شروع کی 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، صبح کی بلند آواز، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. جی. یعنی جو آپ پر نماز واجب ہوئی ہے اس طرح سے آپ ان کی قضا نمازیں پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اما بعد، حضور میرا نام مدثر کاظمی ہے. جی. میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مختار کو ابو اسحاق کیوں کہتے ہیں؟ سنا ہے کہ ان کی کنیت ہے، پر کوئی وجہ ہوگی جس کا؟ جی، عربوں میں دستور تھا کہ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے نام بھی رکھے جاتے تھے، ان کی کنیت بھی قرار دی جاتی تھی. جناب مختار کی کنیت بچپن ہی سے ابو اسحاق تھی. ایک آخری سوال لے لیتے ہیں اگر آپ کا اجازت ہو. آپ کی جاوید بھائی، مولانا سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عابد ہے، میں منچر سے بول رہا ہوں. اللہ آپ سب کو ان چینل میں بہترین توفیقات عطا فرمائے. الہی آمین. میرا سوال ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جائیں تو لال جھنڈا وہاں ہم دیکھتے ہیں، کیوں ایسا؟ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جن ہستیوں کے خون کا اور ان کی شہادت کا انتقام نہیں لیا گیا، ان کی قبروں پر لال پرچم لگائے جاتے تھے. یہ سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر پر لال پرچم اور لال علم مبارک اس بات کی علامت ہے کہ ابھی سرکار سید الشہداء کی شہادت کا انتقام باقی ہے، جو اس وارث کے ذریعے سے لیا جائے گا کہ جن کی غیبت کا دور ہے اور عنقریب ان کا ظہور انشاءاللہ ہونے والا ہے. انشاءاللہ. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے کہ قرآن میں آگ اور پتھر کا ہی ذکر کیوں ہوا، حالانکہ انسانوں کی طرح جناتوں میں بھی اچھے برے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو بھی علم میں ہوگا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر انسان ہی سزا پائیں گے اور جو شیاطین مومنین کو یا اور انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، خدا کے بندوں کو پریشان کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں خدا ان کو سزا کیسے دے گا؟ ذرا آپ مجھے یہ وضاحت سے بتائیے. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. تقدیر یا قسمت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن میں نے پروگرام چینل پہ دیکھتا ہوں تو اس میں جو ہے اس کا تصور آپ دیتے ہیں لوگ. جب آپ میں پروگرام میں آتا ہے تو اس میں قسمت کا ذکر بہت ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بعد میں آپ تفصیل سے مجھے بتائیے. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. صلح حدیبیہ کیا ہے، تفصیل میں بتائیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. آغا کے شکریہ کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.